اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ انسانوں کی قدر و قیمت کا تعین کرنے کے لیے ہر شخص اور ہر نظام کے اپنے اپنے پیمانے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پیمانہ یہ تھا کہ کسی شخص نے امت مسلمہ کے لیے کیا خدمات پیش کی ہیں۔ اس معاملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عظیم شان معیار قائم کیا کہ ان کی بدولت تمام لوگوں کو ان کا جائز مقام و مرتبہ بھی ملا اور ان کے دل کو سکون بھی ملا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں عمرو بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ان کا ایک ہاتھ یمامہ کی جنگ میں کٹ گیا تھا۔ مجلس کے دوران کھانے کا وقت ہوا تو حاضرین کے لیے دسترخوان بچھ گیا اور کھانا چن دیا گیا۔ حضرت عمرو بن طفیل ایک جانب ہٹ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان سے کہا، شاید آپ اپنے ہاتھ کی وجہ سے الگ جا بیٹھے ہیں۔ عمرو نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک یہ کھانا نہیں چکھوں گا جب تک تم اپنے ہاتھ سے اس کو تہ و بالا نہ کر دو۔ حاضرین میں سے تمہارے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس کے جسم کا کوئی حصہ جنت میں پہنچ چکا ہو۔ عمرو بن طفیل پتہ نہیں کیوں دسترخوان سے دور جا بیٹھے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بھلا کون ان سے کراہت محسوس کر سکتا تھا؟ وہاں تو اپنے مقدس فریضوں کو ادا کرنے کے دوران زخم کھانے والوں کی انتہائی قدر کی جاتی تھی۔ یہ ایک بے نظیر مثال تھی جو انسانوں کو قربانی پر ابھارتی اور ان سے کارہائے نمایاں سرانجام دلواتی تھی۔ جس کے جسم کا کوئی حصہ راہ خدا میں کام آ جاتا تھا اسے حقارت سے دیکھنے کی بجائے نہایت احترام کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ صدیوں گزر جانے کے بعد بھی حضرت عمر کے قائم کیے ہوئے یہ سنگ میل آج بھی بڑا وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی نفسیات سے خوب واقف تھے۔ آپ ایسے طریقے سے علاج کرتے تھے جو فائدہ مند ہو اور ان چیزوں سے اجتناب برتتے تھے جو لوگوں کے لیے مضر صحت ہو سکتی تھیں۔ آپ کا طریقہ علاج ایسا کامل تھا کہ مذموم عادتیں ترک کر دی جاتی تھیں اور اوصاف حمیدہ غالب آ جاتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت خواہشات نفس کی غلامی اختیار کر لیتی ہے۔ بہت کم لوگ نفس کے دھوکے اور شیطان کے ورگلانے کو سمجھ اپنا مناسب دفاع کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے لوگوں کو بشارت دیا کرتے تھے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ آپ انہیں ترغیب دلاتے تھے کہ وہ ان کٹھن راستے پر ثابت قدمی دوام کے ساتھ چلتے رہیں اور متزلزل لوگوں کو آپ غیرت دلایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی حرام کام کو کرنے کی قدرت کا ہو مگر اسے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس شخص کو حلال طریقے سے حرام چیز سے زیادہ بہتر چیز عطا فرمائے گا اور آخرت کا ثواب تو بدرجہ اعلیٰ و ارفع ہے۔ حضرت عمر صرف اپنے دور کے زندہ لوگوں کی ہی قدر نہیں کرتے تھے بلکہ جو اصحاب فضیلت و کرامت رحلت فرما چکے تھے ان کا ذکر خیر بھی کرتے رہتے تھے۔ ان سے ان کے پیش نظر ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ان عظیم لوگوں کے کارناموں کو لوگ اپنے لیے مثال بنا لیں اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے نے عظمتوں کے مینار تعمیر کیے تھے ان کو لوگ بھول نہ جائیں۔ جی ناظرین، اب ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ ترجمہ، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ اب قرآن کریم ایک دوسرے پہلو سے مسلمانوں کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات پیش کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ان جاہلوں اور ان پڑھ لوگوں کا ہے جو ان پر نازل ہونے والی کتاب الہی کا کوئی علم نہیں تھے۔ ان کے دماغ میں صرف ابہام و خرافات، ظن و تخمین اور خوش آئند آرزویں ہی بسی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ قوم ہے اور جو برے عمل بھی وہ کرے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گے، اس لیے یہ اپنے ذہن میں بسہولت نجات پا جانے کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ دوسرا فریق وہ ہے جو اس جہالت سے خوب ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ بے دھڑک اپنی جانب سے آیات و نصوص دیتا ہے، اپنی مفید مطلب تعویلات کر کے کتاب اللہ کے مفہوم کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ جس چیز کو چاہتا ہے چھپا لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی باتوں کے بارے میں یہ مشہور کرتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ سب کام وہ دنیا کی ختم ہو جانے والے منافع اور ذاتی مفادات کے لیے کرتا ہے یا اس لیے کرتا ہے کہ اس کی پیشوائی اور برتری برقرار رہے۔ آگے آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ ان
میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھ کا یہ لکھا ہوا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کے لیے یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ اب ان دونوں گروہوں میں سے ہم کس سے توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ مشرف با ایمان ہوگا، حق کی آواز پر لبیک کہے گا اور ہدایت پر قائم ہو جائے گا اور اپنے آپ کو ان پر نازل شدہ کتاب کی ان نسوخ کی تحریف سے بچائے گا جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ غرض ایسے لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے، مسلمانوں کی بات مان لیں گے۔ ان کی قسمت میں تو تباہی اور بربادی لکھی ہوئی ہے، اور یہ تباہی اور بربادی جو ان کے نوشتہ تقدیر ہے اس لیے ان کے لیے مقرر کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے آیات لکھی اور پھر انہیں اللہ کی طرف منسوب کر ڈالا۔ یہ تباہی اور بربادی خود ان کے ہاتھ کی کمائی ہے، کیونکہ انہی ہاتھوں سے انہوں نے ان آیات کو تراشا اور اللہ کی طرف منسوب کیا۔ ان کی خواہشات اور باطل آرزوؤں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس قدر بدکاری اور احکام کی جتنی خلاف ورزی بھی کریں، بہرحال وہ نجات پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وہ جہنم کی آگ میں چند دن رہیں گے اور اس کے بعد جنت کی طرف نکلیں گے۔ ظاہر ہے ان کی یہ تمنا اللہ کے نظام عدالت، اس کے سنت و ائمہ اور جزا و سزا کے صحیح تصرف کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی اس آرزو کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کس وثوق کی بنیاد پر وقت کا یقین کرتے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی باقاعدہ معاہدہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ان کی تعذیب کی میعاد متعین ہو چکی ہے۔ یہ خیال جاہل لوگوں کی بے بنیاد آرزو اور خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دوسری جانب سے یہ تصور ان کے فریب کا، علماء کے کذب و افتراء کا پالندہ ہے۔ یہ ایسی آرزویں ہیں جن کا سہارا وہ تمام لوگ لیا کرتے ہیں جو صحیح عقیدہ اور نظریہ حیات کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اس پر ایک عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے حقیقی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہوتا۔ وہ اپنے دین کے صرف نام اور چند ظاہری رسومات کے سوا کچھ نہیں جانتے اور دین کی حقیقت، اس کے اصل موضوع سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ بس یہ زبانی نسب ہی ان کی نجات کے لیے کافی ہوگی۔ جی ناظرین، یہاں پر آیات کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔